ماں کا قدم کوئی نہیں چومتا، پیر کے پیر چومے تھے۔ پیر کا پیر چومنا ہے جائز؟ جائز نہیں۔ جس کو نبی فرماتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور پیر صاحب کا چومے خاطر پریشان ہے، چوم لیں بس۔ ہمارے وہاں مہپروا کے آگے ایک جنگل ہے بچھیا، وہاں ایک بابا آئے تھے، بابا حضور ان کا نام تھا، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا دیا تھا۔ کوئی بیمار جاتا تھا وہ آری لیے رہتا رہا ہے، آری وہ کہوں مار دیتا رہا ہے، کہوں لگائے دیتا رہا ہے، بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت شفا ملتی تھی۔ ہم کو بھی کئی دفعہ تقریر کرنے کے لیے بابا اپنے وہاں بلائے بچھیا، لیکن ہم نے ان کا منہ نہیں دیکھا۔ وجہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی چادر ایسے باندھے رہتے تھے، ایسے ہمیشہ رہتے تھے، چاہے گرمی ہو چاہے ٹھنڈی ہو، منہ نہیں دیکھا۔ لیکن شفا اللہ نے بہت ان کے ہاتھ سے لوگوں کو دیا۔ ایک مرتبہ میں بھی بہت بیمار ہو گیا، اور محرم کا مہینہ تھا، بمبئی تقریر کرنے جانا تھا، اور طبیعت بہت خراب، گیا نانپارہ میں ترپاٹھی ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے دوا لکھا، لیا تو اتنی دوا لے کے گھر گیا تو بیوی دیکھس تو ناراض ہوئے، کہ اتنی دوا کہی ہو، خون جل جائے کہ نہیں جل جائے۔ وہ پکڑ لے کے بچھیا بابا حضور پاس، مہرون کے یہاں بابا دائی سے بڑی محبت ہوتا، پکڑ لے گئے تو چلے گئے، وہاں لے کے گئے، بابا سے بتائے بابا ایک ٹھوک کیلا اپنے ہاتھ سے دین، اور کیلوا ہم کھاوا بس ساری بیماری دور ہو گئی۔ ساری دوا لا کے واپس کر دیا، گئے بمبئی، ماشاءاللہ 15 دن تقریر کیا، پھر سفر واپس آئے۔ اللہ نے بہت شفا دیا تھا، ان کے ماننے والے بہت تھے، جنگل میں رہتے تھے، ایسے ہی ٹین کی مسجد بنوائی، ٹین کا گھر، گورنمنٹ نے منع کیا جنگل کی زمین پہ کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کے ماننے والوں نے رائے بوجھا، ادھر سے جاؤ گے نانپارہ کے آگے رائے بوجھا پڑتا ہے، وہاں پر 5 بیگھہ زمین خرید کے لوگوں نے بابا کا مکان بنایا سب، پھر جلسہ کیا، اور یہ اعلان ہوا کہ آج بابا حضور بچھیا سے ہجرت کر کے رائے بوجھا آئیں گے۔ بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع، دلی، بمبئی، سلطان پور علاقے کے بہت سے لوگ، سب گئے علاقہ والے، لاکھوں کا مجمع، ادھر تقریر ہو رہی، نعتیں ہو رہی، سب کے دھیان وہاں رہے مہپروا لنگ کہ ابے بابا آوت ہوئی ہیں، ابے بابا آوت ہوئی ہیں۔ اتنے میں ہلکی سے ٹھنڈی رہا، تو جلسہ سنا، ایک بڑھو آوت رہا، انہوں ٹھنڈی کی وجہ سے اسے رومال باندھے رہا، وہارے ساوت رہے، بس لوگ دیکھیں بس جٹی گئے۔ اب اتنا چومن چامن بابا کا کی گرائے دی، او قسم کھائے کہا اللہ قسم ہم بابا نہ ہوئے، اللہ کے واسطے ہم کہا چھوڑ دو ہم بابا نہ ہوئی، اللہ واسطے، لیکن ان کا گونج گان ڈاری سب بے ہوش ہوئے گئے، پولیس دوڑ کے تب ایمبولینس میں لاد کے لے گئے اسپتال میں، تب ان کے ہوش آوا۔ بتاؤ اللہ جانے اس سنی لوگن کا چومے چاٹے میں کہاں مل جاتا۔ ارے چومنے چاٹنے سے پہلے غور کرو کہ چومتے ایک دوسرے کو کوئی گر جاتا ہے، کسی کو دھکا لگتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ حاجی حج کرنے جائے، کعبہ شریف کا طواف کرے، اور طواف کرنے کے بعد جب حجر اسود کو چومنے کی باری آئے تو اگر ڈر ہو کہ بھیڑ ہے، بھیڑ میں ہم حجر اسود پتھر کو چومیں گے تو ہم سے کسی کو دھکا لگے گا، یا کسی کا دھکا ہم کو لگے گا، تو مسئلہ ہے کہ اگر دھکا لگنے کا ڈر ہے تو حجر اسود کو چومو نہ، دور ہی سے ادھر ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لو تو حجر اسود کے چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ جبکہ حجر اسود کو چومنا میرے نبی کی سنت ہے، جہاں نبی کی سنت ہے اس سنت کو اپنانے کے لیے کسی کو دھکا مارنا جائز نہیں، تو پیر کو چومنے کے لیے کسی کو دھکا مارنا کہاں سے جائز ہوگا؟ لوگو عقیدت کرو لیکن غلو نہ کرو، بس جو کوئی آئے وہ دور پر ہو کے پیچھے۔ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ ایک حدیث شریف سنیے، پھر انشاءاللہ تعالی جیسا وقت ہوگا۔ حدیث پاک میں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اربع 4 چیزیں ایسی ہیں، من اعطیہن، جن کو یہ 4 چیزیں دے دی گئیں، فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، تو اس کو دنیا اور آخرت کے ساری بھلائیاں دے دی گئی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دے دی گئی تو دنیا آخرت کی بھلائی اسے مل گئی۔ وہ 4 چیزیں کون ہیں؟ نمبر 1 پر حضور فرماتے قلب شاکر، شکر ادا کرنے والا دل جس کو مل گیا۔
اللہ نے دل سب کو دیا، بغیر دل کے کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے بہتر بھلائی اس کو ملی جس کا دل شکر ادا کرنے والا ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنا، اس سے بہتر شکر کوئی نہیں۔ شکر ادا کرنے والا دل، آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ یاد رکھو حدیث پاک میں نماز کو نشانی بتائی گئی، کاہے کی؟ حدیث میں بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز چھوڑا تو کفر کیا، اور نماز پڑھا تو اس نے ایمان کو اپنایا۔ اس لیے نمازیں پڑھو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کاہے شکریہ ادا کریں، فلانوا تو 4 منزل بنوائے، ہمارے ایک کو منزل نہیں ہے، فلانوا 4 ویلر سے چلے تھے، ہمارے تھے 2 ویلر بھی نہیں ہے، کاہے شکریہ ادا کریں۔ ارے سب سے بڑا اللہ کا احسان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے جسم پیر ہاتھ کو سلامت رکھا ہے، یہی اللہ کا کیا کم احسان ہے، شکر ادا کرو۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وَلِسَانَ